حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی کے اگلے حصے کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے۔ جب آپ تیل لگاتے تھے تو وہ نظر نہیں آتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوتی تھی تو وہ نظر آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کے بال گھنے تھے۔ کسی آدمی نے کہا، آپ کا چہرہ مبارک چمک کے لحاظ سے تلوار کی طرح تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا۔ رخ انور گول تھا۔ میں نے آپ کے کندھے کے پاس مہر نبوت دیکھی، اور جو کہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھی، اور وہ آپ کے جسم اطہر کے رنگ کے مشابہ تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5779۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے تو لوگ اس کی آواز کی طرف چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس کی آواز کی طرف گئے تھے، اور واپسی پر آپ لوگوں سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں۔ آپ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ اس پر زین نہیں تھی اور آپ کے گلے میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس گھوڑے کو نہایت تیز رفتار پایا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5804۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، جب شیطان کسی سے اس کی نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4616۔